ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی، کہا سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی، لیکن بادشاہ نے اسے اپنے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ میرا گھوڑا سب سے مہنگا اور نسلی ہے۔ ملازم نے کہا جان کی امان پاؤ ہے، یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ ملازم کو بلایا گیا، تم کو کیسے پتہ چلا؟ کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ ملازم کے گھر اناج، گھی، بھنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اب بادشاہ اپنے اس ملازم کو ترقی دے کر اپنی ملکہ کے محل میں بطور انچارج تعینات کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے ملازم سے اپنی بیگم کے بارے رائے مانگی، تو ملازم نے کہا بادشاہ جان کی امان چاہتا ہوں۔ بادشاہ کے کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہوں۔ ملازم نے کہا طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ساس کو بلا آ گیا اور معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ ساس نے کہا حقیقت یہ ہے تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں فوت ہو گئی تھی، چنانچہ ہم نے بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم رکھنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے پھر ملازم سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا؟ ملازم نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا اور بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دے، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں ایک اچھے عہدہ پر فائز کر دیتا ہے۔ کچھ وقت گزرا، ملازم کو بلایا، اپنے بارے دریافت کیا۔ ملازم نے کہا بادشاہ جان کی امان پاؤ تو کچھ کہو۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ ملازم نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چال چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو تاؤ آ گیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا یہ سچ ہے تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصاحب سے پوچھا تمہیں کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن اب بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر ایسے اور واقعات پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر پسند آ جائے تو لائک اور فالو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے۔ آمین۔
خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔